طلعت حسین صاحب سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت حسین صاحب، یہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات، اس پکچر میں ابھی تک جتنا تھرل، جتنا ایکشن، جتنا ڈرامہ آ چکا ہے، اور جو کرداروں نے ابھی تک، جو کریکٹرز نے ابھی تک کردار ادا کیے ہیں، کتنی انٹرسٹنگ آپ کو یہ فلم لگی ہے، اور کیا آپ کو امید ہے ان بلدیاتی انتخابات سے لے کر کیا فورسی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ نے سوال اتنا دلچسپ بنا دیا ہے کہ اس کا جواب بھی دلچسپ انداز سے ہی دینا ہوگا، لیکن آپ کے سوال کی اہمیت، اس کی دلچسپی جو آپ نے بنائی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ عام حالات میں کچھ عرصہ پہلے آپ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں یہ الفاظ نہیں چنتی، آپ کبھی اس کو ایک دلچسپی کے زاویے سے نہیں دیکھتی، آپ اس کو کسی بہت بڑی فلم کے زاویے سے نہیں دیکھتی، کرداروں کے زاویے سے نہیں دیکھتی۔ یہ ایک عام قسم کے انتخابات ہوتے ہیں جو کسی مقامی اخبار کے اندرونی صفحے کے اوپر تو چھپ جاتی ہے جن کی تفصیل، لیکن اتنے بڑے چینل کے اوپر بیٹھ کے مین ٹرانسمیشن میں، مین ڈسکشن کے اوپر آپ اس قسم کا سوال نہیں بناتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان جو انتخابات ہیں، یہ عمل جو ہے، اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کراچی کے نہ ہوتے انتخابات، یا حیدرآباد ڈویژن اس کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہوتا، اور یہ ہوتے سے سیالکوٹ کے اندر، یا یہ ہوتے مالاکنڈ ڈویژن کے اندر، تو ان کی یہ اہمیت نہ بنتی، چونکہ کراچی کا میئر جو ہے دیٹ از ایٹ اسٹیک، کیونکہ حیدرآباد کا میئر جو ہے دیٹ از ایٹ اسٹیک، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنی توجہ اس پر ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر یہ انتخابات کے معاملے کی جو چڑ بن گئی ہے حکمرانوں کی، اس سے نہ جڑے ہوئے ہوتے تو ہم یہ اس قسم کے سوال نہ کر رہے ہوتے۔ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کو آپ نے کھٹائی میں ڈال دیا، وفاقی حکومت کی چڑ بن گئی۔ آپ نے قومی اسمبلی کے انتخابات سے آپ بھاگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا الزام یہ ہے، یہ حکومت کی چڑ بن گئی۔ پنجاب کے اندر اسمبلی تحلیل ہونی، انتخابات ہونے ہیں، یہ حکومت کی چڑ بنی ہوئی ہے۔ تو انتخابات جو ہیں ایک قسم کا استعارہ بن گئے ہیں پاکستان میں، یہ جاننے کے لیے کہ پبلک موڈ کیا ہے۔ یقیناً دلچسپی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کے ذریعے لاکھوں لوگ، 80 لاکھ کے قریب تو ووٹرز اس کے اندر آئے ہوئے، اٹس اے میسو کنسٹیچوئنسی۔ انہوں نے اپنے نمائندگان الیکٹ کرنے ہیں، اور اس امید پر کہ کچھ تھوڑا سا ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، کچھ ان کے حلقوں کے، وارڈز کے، نیبرہڈز کے، ولیج کاؤنسل کے کام ہونے شروع ہو جائیں۔ میرے خیال میں دلچسپی کے بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان انتخابات کو ان کی اہمیت کو اجاگر بھی کرنا چاہیے، ان کو اہم گرداننا بھی چاہیے۔ اچھا طلعت حسین صاحب، صبح سے میں بالکل یہ بات بھی کر رہی ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اکثر ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہم نے پکچر دیکھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس دفعہ ایک بڑی پارٹی جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک اس شہر میں اپنا ایک سٹیک رکھتی تھی، اس نے اس الیکشنز کا بائیکاٹ کیا۔ نہ صرف بائیکاٹ بلکہ یہ کہا کہ اس کے جو نتائج آئیں گے وہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہوں گے۔ تو اس پوری اوور آل سینیریو کو، اس سچویشن کو آپ کیسے سم اپ کریں گے، اور اب آنے والے، یعنی اگر ہم نیئر فیوچر کی بات کریں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا اثرات اس کے پڑ سکتے ہیں ایک میگا سٹی کے اوپر؟ دیکھیں، جو انتخابات ہیں ان میں شرکت اور ان میں کارکردگی کرکٹ میں بیٹنگ کی ٹائمنگ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھے بلے باز ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوتی، بال کے ساتھ بلے کا جوڑ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہوتا، آپ یا آؤٹ ہو جاتے ہیں یا بالکل دفاعی انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے بلے باز نہیں ہے، سیاسی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے اچھے بلے باز ہیں۔ میں 2015 کے پرسنٹیجز دیکھ رہا تھا، 64% ووٹ انہوں نے لیے تھے، لیکن ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ابھی جمعہ 4 دن بھی بلکہ نہیں ہوئے، 8 دن تو ہم بعد کی بات کریں گے، 4 دن بھی نہیں ہوئے کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے ابھی ریوائول کی فیز کے اندر ہے، تو انہوں نے بائیکاٹ کر کے جماعت اسلامی کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے جو آپ نے ذکر طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایم کیو ایم سے خواجہ اظہار الحسن نے بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کر لیا ہے، اس کے علاوہ شرجیل انعام میمن بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں ان سے، پھر آگے بھی بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی خواجہ اظہار الحسن صاحب، چونکہ اب بائیکاٹ کیا گیا، سب نے دیکھا، یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ تھا وہ گزشتہ روز، اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ جی سچویشن ایسی تھی، پتہ نہیں تھا کہ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن کا یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ اس پر کیا رائے دیں گے؟
देखिए, सबसे पहली चीज तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म कमीशन का किरदार रहा और कराची हैदराबाद समेत के शहरी अवाम नहायत ही इलेक्शन कमीशन के इस मुतनाज़ किरदार से मायूस रहे। क्योंकि सिलसिला गुज़िश्ता कुछ 6 माह से चल रहा था। दलाइल और हक़ाइक़ की बुनियाद पर ये बात पहले भी कही जा रही थी कि हल्का बंदियों की वजह से ये इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी है और इसी तरीके से ये बार न सिर्फ हमने बावर कराई, हुकूमत रशीद को बताया, इलेक्शन कमीशन को बताया, अदालतों में गए, लेकिन बहरहाल हमारी सुनवाई ना हुई और आखिर वक्त तक हम यही तय करते रहे कि शायद इस सिलसिले के ऊपर दिनों की भी ताखीर हो जाए और हल्का बंदियां दुरुस्त हो जाएं, तो ये एक शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं जो कि गली मोहल्लों के इलेक्शन होते हैं, जो कि गली मोहल्लों की क़यादत को जिसमें मुंतखब होना होता है। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो बात अभी आपके पास हमारे कोई तज्जिया निगार फरमा रहे थे कि अगर पीएसपी, एमकेएम और फारूक भाई का मर्जर हुआ है तो इससे उम्मीदवारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। सही। उम्मीदवार हमारे जैसे ही मौजूद थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में आपको बता दूं कि कराची में बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवारों का इंतकाल हुआ। ये इलेक्शन के नतीजे आने के बाद आप देखिएगा कितनी बड़ी लिस्ट बाई इलेक्शन की आपके सामने आएगी। अच्छा। कितने उम्मीदवारों ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया मुसलसल तारीखी इल्तिवा की वजह से, आज सिवाय जमात इस्लामी के जिनके पास इंतहा पैसा हो। कितने ही उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पार्टियां स्विच कर ली। तो ये इलेक्शन तो इंतजामी तौर पर ही धांधली ज़्यादा था और उसके अलावा हल्का बंदियों ने तो इस पर मोहर सख्त कर दी। और आज जो सूरत हाल आप देख रही हैं कि 2 से 3% भी वोटिंग शरह अभी तक नहीं है और मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ ये 10% से ज्यादा नहीं जाएगी, जिसमें आप कुछ हफ्ते धांधली भी लगा ख्वाजा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं शर्जील इनाम मेमन साहब से इस बात को डिस्कस कर लूं। शर्जील साहब, ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि बड़े वसूख से ये कहते हैं कि 2 से 3% भी वोटिंग का टर्न आउट नहीं है और वही चैलेंज कर रहे हैं कि 10% से ज्यादा वोटिंग टर्न आउट नहीं होगा और वो ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस धांधली ज़्यादा हैं पहले से ही। क्या कमेंट करेंगे सर? शर्जील साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ख्वाजा साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही शर्जील इनाम मेमन साहब आएंगे हम यकीनी तौर पर इस जो सवाल है इसका जवाब उनसे लेंगे। बिलावल साहब, जब्बारी साहब, वज़ीर इलासन साहब, ये तो हमारे इस मौके को ही तायद कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने इस मौके की तायद कर चुकी है जो कि अप्रैल में हमारे मुआहदे की सूरत में जिसमें एक यूसी का अमल नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज का इलेक्शन कमीशन की भी नाकामी है, आज का इलेक्शन सूबाई हुकूमत की भी नाकामी है और आज के इलेक्शन में जो भी हमारे बाइकॉट के बाद किसी भी तरह से खैरात में मुंतखब होकर आएंगे, उनके लिए 2001 का बल्दियाती निज़ाम की मिसाल कराची में सामने है, जिसमें आपके नाज़रीन 200, 300, 400 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। अव्वल तो मेरा ये ख्याल है कि बाकी तमाम जमातों को भी इस टर्नआउट को देखते हुए इस इलेक्शन को मुस्तरद कर देना चाहिए। चलिए।